امریکہ نے ایران کے خلاف اقتصادی دباؤ میں مزید اضافے کا اعلان کرتے ہوئے تہران کے مالیاتی اور تجارتی روابط رکھنے والے ممالک اور اداروں کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے نئی پابندیوں کو ایران کے خلاف ایک وسیع مالیاتی کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن اب صرف ایران کی سرگرمیوں کو محدود کرنے نہیں بلکہ اس کی حکومت کو عالمی اقتصادی نظام سے مزید الگ تھلگ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ان کے مطابق ایران کے ساتھ کاروبار اور مالیاتی تعاون جاری رکھنے والے ممالک اور ادارے بھی ثانوی امریکی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اسکاٹ بیسنٹ نے پریس کانفرنس میں آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کی آمدنی اور پابندیوں سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والے اہم مالیاتی نیٹ ورکس کی نشاندہی کر لی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق پابندیوں کا دائرہ ڈیجیٹل اثاثوں، ٹیکنالوجی، سونے، ہوا بازی اور جہاز رانی سمیت متعدد شعبوں تک پھیلا دیا گیا ہے اور درجنوں اداروں، افراد اور بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بیسنٹ کا کہنا تھا کہ ایران کے سامنے اب یا تو اقتصادی تنہائی قبول کرنے یا عالمی معیشت کے ساتھ معمول کے تعلقات کی جانب واپسی کا راستہ موجود ہے۔ For 47 years, President Trump has taken action that his predecessors have long deferred. And under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it. Our great armed forces have laid the groundwork for achieving the President's objective of preventing Iran from ever obtaining nuclear weapons. They have shown America's resolve to finally end this threat. And the strength of America's economy under President Trump allows us to wage this sustained financial operation alongside the might of our military. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران کے خلاف سخت موقف دہراتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران سمیت اپنے مخالفین کے مقابلے میں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق ایران اقتصادی اور عسکری دباؤ کا سامنا کر رہا ہے جبکہ امریکی انتظامیہ تہران کے خلاف اپنی پالیسی میں مزید سخت اقدامات سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ تاہم امریکی دباؤ کے باوجود ایران کی جانب سے مذاکرات اور کسی ممکنہ معاہدے کے لیے واشنگٹن کی پالیسی اور رویے میں تبدیلی کا مطالبہ مسلسل سامنے آ رہا ہے۔ You're talking about to end it? Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. اسی دوران امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے بھی واضح کیا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا امکان ختم نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشی دباؤ اس وقت ایران پر سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے، تاہم اگر ضرورت پڑی تو امریکہ طاقت کے استعمال کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ ہیگسیٹ نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے اور اپنے جوہری پروگرام سمیت دیگر متنازع معاملات پر بات چیت کرے۔ No. If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure, we know, hurts them the most right now. But by no means are we foreclosing using kinetic strikes anywhere in the Strait of Hormuz or around Iran. دوسری جانب پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنی سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کا ایک روزہ دورہ مکمل کیا ہے جسے پاکستان کی جانب سے جاری ثالثی اور سفارتی رابطوں کی اہم کڑی قرار دیا جا رہا ہے۔ ISPR کے مطابق دورے کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع میں تعطل ختم کرنے، کشیدگی میں اضافے کو روکنے اور خطے میں پائیدار امن کے لیے ممکنہ راستے تلاش کرنا تھا۔ دورہ تہران کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، اعلیٰ ایرانی سیکیورٹی حکام، پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالیباف اور وزیر خارجہ سید عباس اراغچی سمیت دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع، کشیدگی میں کمی، آبنائے ہرمز کی صورتحال اور مذاکرات کے ذریعے بحران کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ایرانی قیادت نے کشیدگی میں کمی
ابھی اور तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के किरदार और सिफारती कोशिशों को सराहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान अमेरिका पर जोर दिया कि वो ईरान के बारे में अपना लहजा और नुक्ता नज़र तब्दील करे। उनका कहना था कि दबाव, धमकी और ज़बरदस्ती की पॉलिसियों से मसाइल हल होने की बजाय मज़ीद पेचीदा होते हैं। ईरानी सदर ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि सिफारती ताउन तनाज़े के हल और पहले से तयशुदा मफाहमती कोशिशों को आगे बढ़ाने में मदद दे सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी दौरा ईरान को मस्बत और नतीजा खेज करार देते हुए कहा कि ईरानी सदर के साथ मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई है। उनके मुताबिक गुफ्तगू का महवर ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा, मशरक़ वस्ता की कशीदगी और मुस्तकबिल का लाहे अमल था, जबकि दोनों फरीकों ने ऐसे इक़दामात पर भी बात की जो जामे और पुरअमन हल की राह हमवार कर सकते हैं। मोहसिन नकवी ने उम्मीद जाहिर की कि हालिया सिफारती राब्ते खित्ते में देर पा अमन के लिए मज़ीद मुस्बत पेशरफ्त का बाइस बनेंगे।